حاصل کیا ہوا؟ تمہیں شرم نہیں آتی ہمارے منہ لگتے ہوئے؟ یہ مطلب تھا وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر تمہاری فیملی اور خاندان نہ ہوتا جس کی ہم رعایت کرتے ہیں، جس کا ہمارے اوپر ایک دباؤ ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے. لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تو ہم پہ کوئی اتنا غالب نہیں ہے، طاقتور نہیں ہے کہ ہماری اس سزا کے فیصلے سے تو روک سکے. اور یہ الفاظ کیا بتا رہے ہیں؟ الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ زبان لڑکھڑا رہی ہے، دھمکی دے رہے ہیں مگر ساتھ میں دل میں خوف بھی ہے. دیکھیے آپ، یعنی اس لیے میں نقل کر رہا ہوں اس بات کو کہ الفاظ میں اگر آج غور کریں تو کہیں تو معلوم ہو رہا ہے کہ دھونس ہے، اور کہیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ خوف بھی ہے. چنانچہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا یہ دھمکی ہے، وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ یہ دھمکی ہے، وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ اس میں خوف ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ڈر بھی رہے ہیں کہ صاحب ان کی فیملی اور خاندان اور برادری جو ہے وہ چھوڑ تھوڑی دے گی، اس واسطے اس کا ڈر بھی ہے. تو جب آدمی کسی ایک اسٹیج پر نہیں ہوتا مضبوطی کے ساتھ تو اس کی باتوں میں یہی کنفیوژن ہوتا ہے اور یہ پریشانی ہوتی ہے، یکسانیت نہیں ہوتی. حضرت شعیب علیہ السلام کی شرافت دیکھیے، اب بھی گرم نہیں ہوئے. فرمایا کہ اے میرے برادری کے لوگوں، اے قوم کے لوگوں، کیا میرا خاندان زیادہ عزت والا ہے تمہارے نزدیک اللہ کے مقابلے میں؟ تمہیں خیال میرے خاندان کا تو آیا، اللہ کا نہ آیا. تم اگر برائی کرنے سے بچ رہے ہو اس لیے کہ تم میرا خاندان ہے، لیکن اللہ سے ڈر کر برائی کرنے سے نہیں بچ رہے. پکڑا رکھو. قال یا قوم، کہا ہے میری قوم، کیا میرا خاندان اور میری برادری زیادہ عزت والی ہے تمہارے مقابلے میں اللہ سے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا اور جہاں تک اللہ کا معاملہ ہے اس کو تم نے پس پش ڈال دیا. إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ مگر خوب سن لو، دھمکی کے جواب میں دھمکی بھی ہے پھر یہاں. إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ میرا رب جو ہے وہ تمہارے سارے اعمال اور سارے کرتوتوں کا گھیراؤ کیے ہوئے ہے، تو تم بچ کے بھی نہیں جا سکتے، اس لیے ہوشیار بھی رہنے کی ضرورت ہے. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ آخر کار بحث کا خاتمہ اس طرح سے ہوا کہ کہا کہ میری قوم تم اپنی جگہ وہ کام کرتے رہو جو کر رہے، میں اپنی جگہ کام کرتا رہوں گا. مطلب کیا بھائی؟ اب نہیں مانتے تو کیا کہیں گے؟ بھائی تم اپنی جگہ خوش، ہم اپنی جگہ خوش، میں تو اپنے کام سے نہیں رکوں گا، میں کرتا رہوں گا، اس لیے میری ڈیوٹی ہے. سوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ان قریب تم جان لو گے کہ کس کو وہ عذاب آنے والا ہے کس کے پاس جو اس کو رسوا کر دے اور کون ہے جھوٹا. رسوا کر دے کا لفظ اس لیے لائے کہ یہاں حق اور باطل کی لڑائی ہے. دنیا میں جس پر عذاب آئے گا تو ظاہر ہے کہ وہ رسوا ہوا، وہ جھوٹا ثابت ہوا، اور جو بچ گیا وہ سچا ثابت ہوا تو اس کی عزت ہوئی. تو عذاب آ کر دنیا میں فیصلہ کر دے گا، یہ مراد ہے. وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ اور تم بھی انتظار میں بیٹھو، میں بھی انتظار کرتا ہوں. ارتقب یرتقب کے معنی آتے ہیں واچ کرنا، سمجھا؟ اسی لیے رقیب جانتے ہیں، رقیب کس کو کہتے ہیں اردو زبان میں؟ نہیں ہاں دیکھو، رقیب کہتے ہیں کہ جو مقابل میں ہے اس کو رقیب کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس لیے کہ وہ برابر واچ کرتا رہتا ہے کہ اب اس نے کیا کیا، اب اس نے کیا کیا. سمجھا؟ رقابت اس کا مصدر ہے. وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ تم بھی انتظار میں بیٹھ جاؤ، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، مطلب واچ کر رہا ہوں کہ کس کا کیا انجام ہونا ہے. اس سے اس بات کو بتلانا ہے کہ عذاب کا آنا یقینی ہے، بس اب ٹائم کا فرق ہے. میں بھی انتظار کروں تو انتظار کس چیز کا ہوتا ہے؟ جس کا آنا جو ہے متوقع. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا آخر کار جب ہمارا حکم آیا ہم نے بچا لیا شعیب کو اور اس کے ساتھ جو ایمان لا چکے تھے اپنی مہربانی سے. بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ اور پکڑ لیا ظالموں کو ایک چیخ نے. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ وہ اپنے شہروں میں بچھے کے پیچھے ہی رہ گئے، اٹھنا نصیب ہی نہ ہوا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ فرشتے نے آ کر ایسی چیخ ماری کہ کلیجے پھٹ گئے اور جو جہاں تھا وہ وہیں گر پڑا اور نتیجہ اٹھ نہ سکے. کأن لم یغنوا فیہا
ایسی حالت ہو گئی بستی کی کہ جیسے یہاں کوئی تھا ہی نہیں، کوئی آباد نہیں تھا یہاں. کأن لم یغنوا فیہا الا بعدا لمدین کما بعد الثمود. یاد رکھو مدین دور پھینک دیے گئے اپنی رحمتوں سے جس طرح سمود دور پھینک دیے گئے تھے. تو جو ان کا حشر ہوا، جس طرح سے ان پر عذاب آیا، ان پر بھی عذاب ہوا، یہ بھی ختم کر دیے گئے. اور واقعہ یہ ہے کہ جس طرح آج قوم سمود کی نسل کا کوئی فرد دنیا میں نہیں ہے، کوئی نہیں، بیج ختم ہو گیا ان کا. اسی طرح سے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم مدین تہس نہس کر دی گئی، کوئی ایک فرد نہ بچا اس کے اندر سوائے وہی ایمان لانے والوں کے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ. آخر میں تذکرہ، سورت ختم ہونے سے پہلے آخری تذکرہ ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا. ایک تو اس لیے بھی کہ ترتیب زمانہ کی بھی رعایت کی گئی. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے قرآن پاک میں کہ واقعات کو زمانے کی ترتیب سے بیان کیا جاتا ہے، ویسے ضروری نہیں ہے، مگر ایک تو اس وجہ سے بھی، دوسرے اس لیے بھی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ قوم سورہ ہود کے بعد حضرت یوسف جب شروع ہوگی اس وقت اصل میں مضمون بیان کروں گا میں تفصیل. لیکن یہ بتلا دوں میں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے واقعات قرآن پاک میں جو بکثرت بیان کیے گئے ہیں بنسبت اور انبیاء کے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اور واقعات کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات اور واقعات کو زیادہ مشابہت ہے. تو جو انشاءاللہ جب میں سورہ یوسف شروع کروں گا تو وہاں میں بتلاؤں گا کہ دو ہی نبی ایسے ہیں کہ جن کے زندگی کے واقعات سیرت پاک سے بہت ملتے جلتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام. تو اسی واسطے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعے کی خصوصیت یہ ہے کہ پورا واقعہ از اول تا آخر تفصیل سے ایک ہی سورہ میں بیان کیا گیا، اور انبیاء کے واقعات کی یہ نوعیت نہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے واقعے کو قرآن شریف میں متعدد جگہ بیان کیا گیا، جبکہ اور انبیاء کے تذکرہ اتنے بار نہیں آیا. تو اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات سے زیادہ مناسبت اور مشابہت ان دو انبیاء کے زندگیوں میں پائی جاتی. اس لحاظ سے بھی سب سے آخر میں، تاکہ مشرکین مکہ کو تو سنانا ہے یہ سارے واقعات، تو آخر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ. فرمایا اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی آیتیں دے کر، وسلطان مبین، اور بڑی واضح دلیل دے کر. آیات اور سلطان دو چیزیں لائے ہیں. یا تو آیات سے مراد ہے جس کو یوں کہیے کہ احکام، ہم نے احکام اور ہدایتیں دی. ضروری نہیں ہے کتاب ہی ہو، سمجھ میں آیا. اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب تو جب ملی جب فرعون تباہ ہو گیا، تورات کر دی گئی تھی، ظاہر فرعون ختم ہو چکا تھا، تب تورات تھی. تو آیتوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ کتابی شکل میں ہی ہو، بلکہ احکام اور ہدایات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئیں گے ان کو بھی آیات کہیں گے. یہ بھی مراد ہے آیات سے. اور آیات سے مراد معجزات بھی ہو سکتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یا ہر نبی کو دیے جاتے ہیں، کیونکہ آیت کہتے ہیں نشانی، تو معجزہ خود ایک نشانی ہے. اور کس بات کی نشانی؟ نبی کے نبوت کی. اس واسطے یہاں معجزات بھی مراد ہوں گے. سلطان کیا چیز ہے؟ سلطان کا ترجمہ ہے دلیل کا. دلیل کو سلطان اس لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی دلیل آ جاتی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ بات ثابت ہو گئی. جس بات کو آپ کہہ رہے ہیں ایک تو بے دلیل کہہ رہے ہیں. مثال کے طور پر میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے میں کہوں کہ صاحب اس وقت جو ہے وہ دن کے دوپہر ہونے جا رہا ہے. دلیل ہے کہ دیکھیے آپ سایہ جو ہے کہاں پڑ رہا ہے. اب کیا ہوا؟ جو میں نے یہ لفظ کہا تھا کہ دوپہر ہونے جا رہا ہے، اب اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ دلیل دے دی گئی ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ میں دلیل کے آ جانے کے بعد اب ساری بات ختم ہے، یہ غالب آ گئی بات جو کہی گئی تھی. اسی لیے اس کو سلطان کہتے ہیں. سلطان دراصل یہ مبالغے کا ہے وزن سلطہ سے. سلطہ کہتے ہیں غالب آ جانے کو، قابو پا جانے کو. اسی کو کہتے ہیں مسلط اسی سے بنتا ہے. بھائی فلانا آدمی فلانے مسلط ہو گیا، فلانی بات فلانے پہ مسلط ہو گئی، کیا مطلب؟ اس نے ہولڈ کر لیا اس کے اوپر. تو سلطہ اقتدار کو کہتے ہیں، غالب آ جانے کو کہتے ہیں، قبضہ جمانے کو کہتے ہیں. سلطان بادشاہ کو اسی بات سے سلطان کہتے ہیں کہ پورے ملک پر اسی کا حکم چل رہا ہے.
سمجھا؟ کسی اور کا حکم نہیں، اسی کا چلے گا تو اس کا اقتدار ہے، اسی لیے اس کو سلطان کہتے ہیں۔ تو دلیل کو سلطان اسی لیے کہا جاتا ہے۔ اور یہ یوں کہیے حقیقتاً اگر کوئی دلیل ہے، ایک تو محض زبانی جمع خرچ، سمجھ میں آیا، بلکہ یہ کہ حقیقتاً دلیل ہے، وہی دلیل سلطان ہوگی کہ اب اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ٹھہر رہی، اس لیے کہ دلیل سے اس کو ثابت کر۔ پھر اس کے ساتھ بھی مبین کا لفظ ہے، دلیل تو دے دی مگر دلیل جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ مثال کے طور پر ہم جیسے جاہلوں کے سامنے میتھمیٹک کی کوئی دلیل لے کر اگر کوئی اسی مسئلے کو ثابت کرے تو کیا خاص سمجھ میں آئے گا ہم کو، اس لیے کہ ہم میتھمیٹک کے آدمی نہیں ہیں۔ مبین کا لفظ یہ لانے کے معنی یہ ہے کہ دلیل بھی دی گئی اور وہ واضح دلیل دی گئی کہ ہر آدمی اس کے دلیل ہونے کو سمجھ جائے۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو جو معجزہ دیا جاتا ہے وہ ان کی نبوت کے واسطے ایسی دلیل نہیں ہوتا کہ اس کے واسطے پہلے ڈگری لینی پڑتی کہ صاحب فلانی یونیورسٹی میں جا کر پہلے ڈگری لیں گے تب نبی کے معجزے کو سمجھیں گے کہ ہم یہ کیا ہے۔ مبین ہر آدمی اس معجزے کو سمجھ جائے اور اس معجزے کا جو امپیکٹ ہونا چاہیے وہ اس کو محسوس کر سکے، بسلطان مبین۔ تو آیات سے اگر مراد احکام اور ہدایات ہیں تب تو یوں سمجھیے کہ سلطان مبین جو ہے وہ ایک دوسری چیز ہو جائے گی یعنی معجزات، اور اگر آیات سے مراد جیسے میں نے کہا معجزات ہیں تو پھر سلطان مبین اس کی تشریح ہو جائے گی کہ معجزات اور معجزات بھی وہ کہ جو سلطان مبین تھے۔ تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجے گی، کہاں بھیجا؟ الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، فاتبعوا امر فرعون، لیکن ظالموں نے کیا کیا؟ فرعون ہی کا حکم مانتے رہے۔ فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید، حالانکہ فرعون کا حکم جو تھا وہ کہیں بھی درست نہیں تھا، کسی طرح درست نہیں تھا۔ تو ایک تو صورت یہ ہے کہ بھئی سمجھا نہیں، اور ایک صورت کیا، دوسری صورت کیا ہے بھئی دوسرا کوئی حکم بھی سامنے نہیں تھا، کوئی ہم کو ٹوکنے والا بھی نہیں تھا، تو ایک معذوری ہے۔ لیکن فرعون کا حکم اپنی جگہ غلط اور ٹوکنے والا موسیٰ موجود اور دلیل کے ساتھ ٹوک رہا ہے، مگر پھر بھی فرعون کے حکم کو مانا ان ظالموں نے۔ یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار، کیا ہوا اس کا انجام؟ فرمایا کہ اپنی قوم کی قیادت کی اس فرعون نے، قیامت کے کرے گا، اپنی قوم کی قیادت کرے گا یہ فرعون قیامت کے دن، فاوردہم النار، جہنم میں لے جا چھوڑے گا۔ سمجھا؟ قیادت فرماتے ہوئے جلوس نکال کے اپنی قوم کے لے جائیں گے اور جہنم میں جا کے ڈھکیل دیں گے۔ یہ معلوم یہ ہوا کہ اس قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالی لیڈروں کو وہاں بھی آگے رکھیں گے جو دنیا میں آگے رہے تھے۔ اگر اچھی جماعت کے لیڈر اور قائد ہیں تو وہاں اسی اچھی جماعت کے قائد کی حیثیت سے چلیں گے آگے آگے۔ انبیاء اسی واسطے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جو ہوں گے وہ اپنی امت کے آگے ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں جھنڈے ہوں گے، ان جھنڈوں کو دیکھ کر ان کی قوم اپنے نبی کے پیچھے ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی جھنڈا ہوگا، اس جھنڈے کا نام ہوگا لواء الحمد۔ سمجھ میں آیا؟ جھنڈے کا نام یعنی حمد کا جھنڈا۔ تو حمد کا فلیگ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا، تو ساری امت آپ کے ساتھ میں ہوگی، آپ کے پیچھے ہوگی۔ تو لیڈر جو ہوں گے وہ دنیا میں جنہوں نے قیادت کی ہے وہ آخرت میں بھی قیادت کریں گے۔ تو جہنمی ہوں گے تو جہنمیوں کی قیادت کرنے والے ہوں گے، اور اگر جنتی جماعت بنائی گئی ہے اور دنیا میں وہ اچھے کاموں کی قیادت کی تو وہاں اچھی جماعت کے قائد ہوں گے۔ تو وہاں اس طرح سے ہوگا۔ معلوم ہوا اس بات کی دنیا میں رعایت کرنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں سے لوگوں کو کس راستے پر لے کر چل رہے ہیں، اچھے راستے پر چل رہے ہیں، غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ ہر ایک کو جو ہے وہ اپنی قبر میں لیٹنا ہے، ہر ایک کو اپنے حساب دینا ہے، بلکہ یہ کہ حساب اس کو بھی دینا ہے اور ہم کو بھی دینا ہے۔ لیڈری اگر ہماری دنیا میں ہے تو آخرت میں بھی ہوگی۔ فرمایا کہ یقدم قومہ، قیادت کرے گا اپنی قوم کی قیامت کے دن، اور وہ پہنچائے گا، لائے گا ان کو جہنم میں۔ وبئس الورد المورود، اور برا ہے لانا کسی لانے والے کا وہاں، جو بھی المورود جو لایا گیا ہے اس لایا گیا کا لانا بہت برا ہے وہاں۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور فرمایا اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں اور آخرت میں بھی ان کی لعنت اوپر ان کی پیچھا کرے گی۔ تو ایک طرف تو یہ ہوا کہ یہ بری جماعت قرار پائے، جہنم ان کا ٹھکانہ بنا، اور اوپر سے اس دنیا میں اور آخرت میں ان پر لعنت بھی رہے گی۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں عجیب تماشا ہے،
قرآن کی صداقت کو لوگ آج بھی دیکھیں. کوئی آج ہے فرعون کو اچھا کہنے والا؟ کبھی آپ نے سنا؟ کسی یہودی سے سنا, کسی کرسچن سے سنا, کسی ہندو سے سنا, کسی سے سنا؟ مسلمان تو نہیں کہیں گے, لیکن کسی سے آج تک تعریف کرتے سنا؟ کوئی کتاب فرعون کی تعریف میں لکھی گئی کہ فرعون بہت اچھا آدمی تھا؟ کبھی سنا آپ نے؟ کہیں ہو نہیں سکتا. اس واسطے کہ ان کی لعنت نے ان کا پیچھا کیا. قرآن نے ایک بات کہہ دی, یہ میں کہتا ہوں قرآن کی صداقت. ورنہ دنیا میں کافر تو اور بھی گزرے ہیں, فلسفی گزرے ہیں, اور اسی طرح سے گویاوں کا یہ کہ بڑے بڑے فاتح گزرے ہیں, ان کے تذکرے کتابوں میں ملتے ہیں اور اچھے الفاظ میں ملتے ہیں, لیکن فرعون کا کہیں تذکرہ غیروں کی کتاب میں بھی تعریف میں نہیں ملتا. یہ ہے لعنت کا پیچھا کرنا. وہ دیو فی حاضی لعنتم و یوم القیامہ بیس الرفد المرفود. برا ہے یہ ساتھ, کہاں کا ساتھ؟ لعنت کا. یہ ساتھ اور رفاقت جو ہے وہ بہت بری ہے. ذالک من انباء القرآن نقصه علیک منها قائم وحصید. یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ ہیں بستیوں کے قصے جن کو اے پیغمبر ہم جن کو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. ان میں سے کچھ بستیاں ابھی تک موجود ہیں قائم, اور کچھ وہ ہیں کہ جن کی کھیتی کاٹ دی گئی. حصیر, حصاد کہتے ہیں کھیتیوں کے کاٹنے کو. تو فرمایا کچھ تو وہ ہیں جو ابھی تک سرسبز شاداب ہیں, اور کچھ وہ ہیں جن کی کھیتیاں کٹ گئیں. کیا مطلب؟ نیست و نابود ہو گئی. منہا قائم و حصید. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب اس لیے کیا گیا کہ آپ کی نبوت کو ثابت کرنا ہے. یہ واقعات آپ کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ اگر یہ کہیں اور سے, اگر آپ کسی سے سن کر بیان کرتے تو اتنی تفصیلات اوروں کو بھی معلوم ہوتی, مگر اوروں کو نہ معلوم ہونا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تفصیلات کو بتلانا یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نبی ہیں. ہم یہ تو بتلا رہے ہیں ان کو. اس لیے کہا کہ ذالک من انباء القری, یہ کچھ واقعات ہیں بستیوں کے جن کو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. ان میں سے کچھ بستیاں موجود ہیں اور کچھ کی کھیتی کٹ چکی. وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. یعنی اس انجام کو جو پہنچے وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے. فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک. پھر دیکھو ان کے وہ معبود جن کو اللہ کے علاوہ, اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارا کرتے تھے, جن کے مدد اور نصرت پر ان کو بڑا اعتماد تھا, جب اللہ تیرے رب کا حکم پر آیا تو ان میں سے کوئی چیز ان کے کام نہ آ سکی. اب دیکھ, فما اغنت عنہم, نہ کام آئے ان کے وہ معبود آلہتہم التی, ان کے وہ معبود جن کو پکارتے تھے اللہ کو چھوڑ کر, یدعون من دون اللہ من شیء, کچھ بھی, لما جاء امر ربک, جب تیرے رب کا حکم ان تک پہنچا. کہاں گئے؟ سب دھرے رہ گئے سب کے ساتھ, کوئی مدد کو نہ پہنچ سکا اللہ کا جب عذاب آیا. وما زادوہم غیر تدبیر. عجیب مدد تو کیا کرتے, وہ تو اور تباہی کا ذریعہ بنے. انہوں نے تو جو اضافہ کیا وہ ان کے نقصان میں اضافہ ہی کیا. کیوں؟ اس واسطے کہ بھئی اگر ان کی پرستش نہ کرتے تو زیادہ سے زیادہ جاہل کہلاتے, بے عمل کہلاتے, لیکن ان کی پرستش کے نتیجے میں مشرک کہلائے. تو مشرک کا عذاب جو ہے وہ ایک بے عمل انسان کے مقابلے میں زیادہ ہوا, اس لیے بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہی پہنچا ان کی وجہ سے. وما زادوہم غیر تتبیر. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ. اور فرمایا ایسے ہی ہوتی ہے تیرے رب کی پکڑ. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ, ایسے ہی ہوتی ہے تیرے رب کی پکڑ جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے اس حالت میں کہ وہ بڑی ظالم ہے. تو ظلم کے مطلب اللہ کے حقوق میں کمی کرنے والی, اللہ کی نافرمانی کرنے والی. جب بستیوں میں اللہ کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی پکڑ ایسی ہوتی ہے کہ کوئی جان نہیں چھڑا سکتا. ان اخذہ علیم شدید. فرمایا بلا شبہ اس کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی سخت ہوتی ہے. ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ. لیکن اس کے اندر نشانی کس کے لیے ہے؟ اس ساری باتوں میں عبرت کس کے واسطے ہے؟ فرمایا کہ جو عذاب آخرت کا خوف دل میں رکھتا ہو. اور جو بے خوف ہو, تو بے خوف آدمی کے سامنے تو آپ بین بجاتے رہیے. وہ کہتے ہیں بھئی اپنے آنکھیں پھوڑی, اگر آپ نے رویا تو اپنی آنکھیں پھوڑی, تو بھینس کے آگے بین بجائیں تو کوئی فائدہ نہیں. تو جس کے دل میں ذرہ بھی خوف نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے, فکر فردا سے جو جس کا دل خالی ہے, اس کے سامنے نصیحت کیا اثر انداز ہوں گی. ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ
ذالک یوم مجموع لہ الناس، وہ جو شعر ہمیں کبھی ہمیشہ یاد آتا ہے، بڑا نازک شعر ہے وہ جو کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. بڑا عجیب ہے، یعنی مبالغہ تو ہے مگر یہ کہ دوسرے شعر میں جان اسی سے پیدا ہوتی ہے. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. ہیرا بڑا سخت ہوتا ہے نا، ہیرا تو شیشے کو بھی کاٹتا ہے. مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. تو کچھ تو دانائی اور سمجھ ہو اس کے اندر، کچھ تو فکر ہو، اسی پر تو ساری نصیحتیں اثر انداز ہوں گی. اس لیے فرمایا کہ ان فی ذالک الآیہ، اس میں نشانی ہے اس کے لیے کہ جو ڈرتا ہو عذاب آخرت سے. ذالک یوم مجموع لہ الناس، وہ دن ہوگا کہ جس میں لوگ اکٹھے کیے جائیں گے. وذالک یوم مشہود، اور وہ دن ہوگا کہ جس کا تماشا خوب دیکھا جائے گا. مشہود سے مراد کیا ہے کہ یعنی کہ بند کمرے میں ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، نہیں، وہاں ہر ایک کا انجام دیکھے گا. یہ ہے مشہود. مشہود شہادت سے ہے. شہادت کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں دیکھنے کو، یعنی اصل تو ہے آنکھوں سے کسی چیز کے دیکھنا. شاہد جب ہی شاہد ہوتا ہے، گواہ اسی وقت گواہ ہوتا ہے، وٹنس اسی وقت وٹنس ہوتا ہے جب یہ کہے کہ ہاں میں نے دیکھا ہے، میں موجود تھا وہاں، تبھی تو وٹنس بنے گا. اسی وجہ سے اس کو شاہد کہتے ہیں. تو شہادت کے معنی اصل ہے اس کے کہ اس نے دیکھا. مشہود مفعول کا صیغہ ہے. یہی وہ دن ہوگا کہ جس میں ہر چیز جو ہے مشاہدے میں آ جائے گی. یعنی دو چیزیں، ایک تو یہ حقیقتوں کا کھل جانا، حقیقتیں کھل جائیں گی وہاں. یہاں آج تو پردے میں ہے، وہاں ہر چیز جو ہے مشاہد، یہاں غیب ہے وہاں مشاہدہ ہو جائے گا. اور یوں بھی ہے کہ جو کچھ سزا ملے گی اور جزا ملے گی وہ سب کے سامنے آ جائے گی. دونوں معنی کے اعتبار سے مشہور سما. وما نؤخره الا لاجل معدود، اور فرمایا ہم دیر کیے ہوئے ہیں، اندھیر نہیں ہماری طرف سے. وما نؤخره، ہم نے اس کو ڈیلے کیا ہوا ہے مگر ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے نہیں. اجل معدود ایک متعین مدت تک کے واسطے. وہ متعین وقت جب آئے گا قیامت برپا ہو جائے گی. یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، فرمایا وہ دن ہوگا کہ جب آئے گا تو کوئی بھی انسان، کوئی بھی جاندار، کوئی نفس اللہ کی اجازت کے بغیر کلام نہ کر سکے گا. وحشت اور دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ زبان حلق کے اندر اتر جائے گی کہ لفظ منہ سے نہیں نکلے گا. یہ وہ دن کی سختی ایسی ہوگی. فمنہم شقی و سعید، ان میں کچھ شقی ہوں گے، کچھ سعید ہوں گے، بدبخت ہوں گے، کچھ نیک بخت ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، فرمایا جو بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، وہاں کوئی ان کا نہ کوئی غمگسار ہوگا نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین ہے. یہ آسمان زمین کب تک؟ آسمان زمین تو پہلے ہی تباہ ہو چکے ہوں گے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ یا تو اس وقت نئے سرے سے آسمان اور زمین بنائے جائیں گے، اور وہ جب تک ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ آسمان اور زمین ہمیشہ کے لیے ہوگا، اس واسطے مراد ہمیشہ ہے. یا پھر یہ کہ ایک محاورہ ہے، جب کسی بات کی ہمیشگی کو بتلانا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین جب تک ہیں جب تک یہ بات ہے. کیا مطلب؟ ہمیشہ کے لیے. تو اس بات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ آسمان یا وہ آسمان، ایک محاورہ استعمال کیا گیا جس سے مراد ہے ہمیشہ. تو معلوم یہ ہوا کہ جن لوگوں کو جہنم میں جانا ہوگا کافر ہونے کی وجہ سے، مشرک ہونے کی وجہ سے، ان کو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا. ایک وہ ہے کہ جن کو صرف عمل کی سزا کے لیے جہنم میں بھیجا جائے گا، عقیدہ کی نہیں بلکہ عمل کی سزا کے لیے. وہ کچھ دن کے لیے جائیں گے پھر وہاں سے نکالا جائے گا. اب کچھ دن سے مراد کیا ہے اس کو ہم نہیں جانتے، لیکن جن کو عقیدے کی سزا ملے گی وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے. اس سے وہ قادیانیوں کا وہ عقیدہ غلطی سامنے آتی. آج بھی دیکھیں مرزا بشیر الدین کی کتاب ہے جو واشنگٹن سے بھی چھپی ہے اردو کے اندر. اس میں یہ ہے کہ احمدیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی چاہے کافر اور مشرک ہی کیوں نہ ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا. اللہ کی رحمت آخر کار اپنے بندوں کو وہ کیسے ہی کیوں نہ مجرم ہوں لیکن ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچائے گی. سمجھا؟ تو لیجیے صاحب یہ اللہ میاں کے صحیح بڑھ کر رحیم ہو گئے. اللہ میاں تو قرآن میں کہہ رہے ہیں خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض لیکن الا ما شاء ربک. اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ ہر ایک جو ہے ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا.
इल्ला माशा रब, हर जहन्नम में जाने वाले के साथ ये नहीं होगा, बल्कि ये कि मैंने जैसे कहा कि जिनको अमल की सजा के लिए भेजेंगे वो हमेशा नहीं रहेंगे, अकीदे की सजा वाले हमेशा रहेंगे। तो अमल की सजा वालों को अल्लाह चाहेंगे तो निकाल लेंगे, इल्ला माशा रब्बुक। एक नुकता। दूसरा ये कि बेशक हमेशा रहना है इनको, मगर कोई अल्लाह मियाँ जो हैं वो मजबूर नहीं है कि अल्लाह मजबूर हैं अब निकाल नहीं सकते। अगर अल्लाह चाहें तो निकाल सकते हैं, मगर कानून अल्लाह का यही है कि इनको हमेशा वहां रहना है, अल्लाह की कुदरत खत्म नहीं हुई है। दोनों माना हो सकते हैं। इन्न रब्बका फ़अआलुन लिमा युरीद, क्योंकि अल्लाह हाकिम है, कानून बनाने वाले हैं, कानून के महकूम नहीं है। इसलिए फरमाया आपका रब जो है वो बिलाशुबा जो चाहता है वही करता है। व अम्मल लज़ीना सुइदू फ़फ़िल जन्नति ख़ालिदीन फ़ीहा, फरमाया जो नेक बख्त होंगे वो जन्नत में जाएंगे, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे जब तक कि आसमान और जमीन है। तो उनके लिए हमेशगी है, तो इनके वास्ते भी हमेशगी। इल्ला मा शाअ रब्बुक, यहाँ वही कुदरत को बतलाना। ये मतलब नहीं कि जहन्नम में जो एक दफा भेज दिया उसको निकालेंगे अल्लाह ताला। जो एक दफा जन्नत में चला गया वो कभी नहीं निकलेगा वहां से, मगर अल्लाह की कुदरत मौजूद है कि जो नेक बख्त था दुनिया में, अल्लाह की कुदरत है कि अगर वो चाहें। इसी वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अगर अल्लाह की कुदरत के माना ये हैं, उसके इख्तियार के माना ये हैं, और इसके बावजूद अल्लाह को न जुल्म न जालिम कहा जाएगा न, कि अगर सारी दुनिया के मोमिनीन को अल्लाह ताला जहन्नम में भेज दे और सारी दुनिया के कुफ्फार और मुशरिकीन को अल्लाह ताला जन्नत में भेज दे, अल्लाह को इसका भी इख्तियार है। समझ में आया? कोई नहीं, ये नहीं कहा जाएगा कि ये जुल्म हो रहा है। वजह मैं बताऊं, वजह यह है कि ये जो बार बार ये आता है कि अल्लाह अपनी मेहरबानी से बचा लिया, अल्लाह अपनी मेहरबानी से जन्नत में भेजेगा, ये इस वास्ते है कि अगर यूं कहा जाए कि हकीकतन ये हमारे अमल का बदला होगा, अगरचे अल्लाह ताला फरमाएंगे यही कि तुम्हारे अमल का बदला है, लेकिन अगर हकीकतन ये हमारे अमल का बदला हो तो दुनिया में जो नेमतें मिल रही ये कहीं का बदला है? समझ आई नहीं बात? ही दुनिया में हमारा वजूद, दुनिया में हमारा खाना पीना चलना फिरना, ये खुशियां जो कुछ भी हैं, ये सारी रहमतें जो दुनिया में हमको मिल रही ये फिर कहीं का बदला? इसका हिसाब साफ नहीं हुआ अभी तक। तो हमारे वो अमल जो हैं, अगर हम ये समझते हैं कि जन्नत ही उसका बदला है, तो फिर ये जो नेमतें ये कहां जाएंगी? समझ आ रही नहीं बात? ये इस वास्ते अल्लाह के यहाँ ये हिसाब इस तरह है ही नहीं। सारा मामला अल्लाह की मेहरबानी पर है। जब अल्लाह की मेहरबानी पर है तो फिर ये अगर अल्लाह ताला मोमिनीन को जहन्नम में भेज दे तो जुल्म तो फिर भी ना हुआ। ज्यादा नहीं कहेंगे अल्लाह ने मेहरबानी ना की। मेहरबानी न करने को जुल्म तो नहीं कहा जाएगा। जुल्म कब कहते हैं? जुल्म कब कहते हैं? जब कहते हैं जब ये किताब आपकी मैं न दूं, ये किताब थी आपकी मगर मैं आपको नहीं दे रहा, अब जुल्म है। और अगर ये आपकी नहीं है, ये है किताब मेरी मगर मैं आपको नहीं दे रहा, आप यूं तो कहेंगे मेहरबानी नहीं की, मगर यूं नहीं कहेंगे जुल्म किया। इसी तरह से हमारा कोई हक किसी अमल की वजह से जन्नत पर कायम नहीं होता। हकीकतन ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एजाज है कि वहां अल्लाह ताला फरमाएंगे तुमने ये किया था दुनिया में, इस वजह से हम तुमको जन्नत में भेज रहे हैं। वो उस अमल की रेस्पेक्ट है, लेकिन हकीकतन वो हमारा अमल कोई नहीं है कि जो हकीकी सबब बने हमारी जन्नत में जाने का। इसी बात से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जन्नत में जो जाएगा अल्लाह के फजल से जाएगा। आयशा ने पूछा या रसूलल्लाह और आप? फरमाया मैं भी अल्लाह के फजल से ही जाऊंगा। मालूम हुआ कि असल सबब अमल नहीं है, असल सबब अल्लाह का फजल है। मगर जाहिर है कि अल्लाह का फजल भी अंधेरे नगरी चौपट राज वाला नहीं, बल्कि ये कि अल्लाह ने अपने फजल को भी आमाल के साथ जोड़ा हुआ है कि वो आमाल जो है अल्लाह के फजल का मुस्तहिक बनाते हैं बंदे को। अताअन गैर मजजूज, फरमाया ये अल्लाह की तरफ से बख्शिश होगी किनके लिए? जो नेक बख्त हैं उनके लिए जन्नतों में जाने की ये बख्शिश होगी। गैर मजजूज, न खत्म होने वाली बख्शिश। बख्शिश किसको? वो मुराद नहीं मगफरत के माना में नहीं, बल्कि किसी को गिफ्ट देना। जब छोटों को बड़े जो कुछ देते हैं ना, तो वो मुराद है। क्या कहते हैं? इनाम। यहाँ अता का लफ्ज होगा। यह इनाम है न खत्म होने वाला। न खत्म होने वाला इसलिए कहा कि ये नहीं कि आज की नेमत और कल की जो है वो गुर्बत, बल्कि जब एक दफा किसी को नेकबख्त करार देकर जन्नत का और नेमतों का मुस्तहिक करार दे दिया, वो हमेशा हमेशा के लिए मुस्तहिक हो जाए। फला तकू फी मिर्यतिन मिम्मा याबुदु हाउला, फरमाया कि ए मुखातब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है मगर सुनाना सबको है। फरमाया ए मुखातब
آپ شک میں نہ پڑیں ان چیزوں کے تعلق سے کہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں. مما یعبد ہؤلاء، اس میں کوئی شک نہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شک تھا ہی نہیں، مگر میں نے کہا خطاب آپ کو ہے، سنانا سب کو ہے. ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل. شک کی بات اس لیے لائی گئی کہ بعض لوگ یوں سمجھا کرتے ہیں، ارے میاں ایک آدمی غلطی کرے تو بیوقوفی ہو سکتی، دو آدمی کریں گے تو غلطی ہو سکتی، یہ لاکھوں ملینز لوگ جو ہیں وہ ایک کام کر رہے ہیں، سارا ہی غلط ہے کیا؟ ایک آپ ہی ٹھیک ہوئے کہنے والے. اس کے لیے فرمایا کہ آپ شک میں نہ پڑیں، یہ جو سب کی سب اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ بھیڑ چال ہے. ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ ان کے آبا و اجداد جو پہلے سے جس کی عبادت کرتے تھے ان کے نقش قدم پر چل کے یہ بھی کر رہے ہیں، دلیل سے تھوڑی کر رہے ہیں. اس واسطے یہ بھیڑ چال ہے. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور ہم ان کا حصہ پورا دیں گے ذرا نقصان کے بغیر. تو اس واسطے یہ نہ سمجھیں کہ دنیا میں اگر یہ کفار اور مشرکین اور فاسق اور فاجر دم بناتے پھر رہے ہیں، عیش اور عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور بیچارے ایماندار جو ہے پریشان حال ہیں، اس کو دیکھ کر کوئی شک میں پڑ جائے کہ بھئی یہ راستہ صحیح ہو سکتا ہے، یہ راستہ غلط ہے. فرمایا ان کے عمل کی سزا ملے گی بغیر کسی نقصان کے. یہ بھیڑ چال ہے، اس کے وجہ دھوکے میں نہ آ جائیں آپ. بس یہ تک پڑھا تھا. سورہ ہود آیت نمبر 110. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. صدق اللہ العظیم.
فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس میں بھی اختلاف کیا گیا۔ گزشتہ رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ گزشتہ رکوع کی ابتدا اسی سے ہوئی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتیں دے کر اور سلطان مبین دے کر بھیجا۔ یہاں سے اس رکوع کی ابتدا ہوئی تھی۔ یہاں پھر اس دوسرے رکوع میں اس بات کو لا رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، تو ریپیٹیشن نہیں ہے۔ اس لفظ کو دوبارہ جو لایا یا اس بات کو ایک خاص مقصد سے، اور وہ یہ کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ صاحب اتنے لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں، کیا یہ سب غلط ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پورے مکے کے لوگ، پورے عرب کے لوگ ایک بات کہتے ہیں، کیا سب غلط ہیں، سب دیوانے ہیں، سب پاگل ہیں، یہی محمد اور ان کے ساتھی چند لوگ جو ہیں بس جو یہ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے؟ یہ ایک بات، ایک تو یہ، دوسرے یہ کہ یہ محمد آئے ہیں، ان سے پہلے کیا تھا، ہم سب لوگ بہت اچھے تھے، بڑے آپس میں اتحاد تھا، اتفاق تھا، انہوں نے آ کر پھول ڈلوا دی ہمارے اندر۔ تو اگر کوئی شخص کسی سے پوچھے یہ بتلاؤ کہ اتفاق اچھی چیز ہے کہ اختلاف، آپ کیا جواب دیں گے؟ ارے بھائی اتفاق تو بہت اچھی چیز ہے، اختلاف تو بہت بری چیز ہے۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، جب یہ بات ہے یہ بتلائیے محمد نے اختلاف پیدا کر دیا، بھائی کو بھائی سے چھڑا دیا، باپ کو بیٹے سے چھڑا دیا، سمجھ میں آیا؟ اسی طرح ماں کو اپنی اولاد سے چھڑا دیا، تو یہ اختلاف ڈالنے والا۔ اب یہ اچھے ہوئے برے ہوئے؟ آپ سے پہلے جب یہ کہلوا لے کہ اختلاف بری چیز اور اتفاق اچھی چیز ہے، جب اس پر اس کو فٹ کریں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ خاموش۔ لیکن دنیا میں نہ ہر جگہ کا اتفاق اچھا ہے، نہ ہر جگہ کا اختلاف برا ہے۔ اگر یہ بغیر کسی کنڈیشن کے یہ کہا جائے تو پھر چوروں اور ڈاکوؤں کا اتفاق تو بہت اچھا ہے، اس کو بھی اچھا کہیے۔ سمجھ میں آیا؟ چوروں نے مل کر کے اتفاق کر لیا اور کہیں جا کر کے ڈاکہ ڈال دیا، چوری کر لی، تو بھائی اس اتفاق سے فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ بلکہ اگر ایسے موقع پر تو ان چوروں اور بدماشوں کا اختلاف جو ہے وہ مفید ہوگا، نہ کہ اتفاق۔ معلوم ہوا کہ اختلاف نہ اپنی ذات سے برا، نہ اتفاق ہر جگہ اچھا۔ اچھے مقصد کے لیے اتفاق اچھا ہے، اور اسی طرح سے برے مقصد کے لیے اختلاف جو ہوگا وہ بھی اچھا کہا جائے گا، وہ برا کہا جائے گا، اور اچھے مقصد کے لیے اختلاف بھی اچھا ہوگا۔ تو جب یہ بات ہے، سوال یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت فی نفسی اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ یہاں سے بات چلو، تم ادھر سے کیوں چل رہے؟ سمجھ نہیں بات یہ، تم ادھر سے چل رہے ہو یہ غلط ہے، ادھر سے چلو، پہلے یہ دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں۔ یہاں سے بات، اگر یہ ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے اگر اختلاف ہو رہا ہو تو اس اختلاف کو برا نہیں کہیں گے، لیکن اگر سرے سے یہ دعوت ہی غلط ہے تو پھر چاہے اس کی وجہ سے اتفاق ہو یا اتحاد ہو، ہر چیز بری ہوگی۔ آئی بات سمجھ میں نہیں؟ یہ یہاں سے چلنا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو کس طرح بتلا رہے ہیں، جس کو یوں کہیے الزامی جواب۔ الزامی جواب کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا بھائی تم یوں وہاں کیوں کھڑے تھے، ہم نے کہا تم ہی کیوں کھڑے تھے وہاں، یہ ہے الزامی جواب۔ بجائے اس سے کہ میں یوں کہوں کہ میں اس لیے کھڑا تھا، بلکہ میں اوپر سے یہ کہوں آپ ہی کیوں کھڑے تھے، اس کو کہتے ہیں الزامی جواب۔ قرآن حکیم میں دونوں جواب دیے جاتے ہیں، الزامی جواب بھی اور یوں سمجھیے کہ تحقیقی جواب بھی۔ اس کو تحقیقی کہیں گے کہ اس کی ریزن بتلانا، وجہ بتلانا، یہ الزامی جواب ہے۔ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، کہو موسیٰ کو نبی مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کرنے والے یہودی بھی ہیں، ان کی نبوت کو تسلیم کرنے والے نصارہ بھی ہیں، اور عرب کے اندر جو لوگ کتاب والے، شریعت والے، دین والے کہلاتے ہیں وہ یہ دو ہیں، اور باقی تو سارے ان پڑھ اور جاہل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یہی دو ہیں جو دین والے ہیں۔ تو ان کے وجہ سے جو لوگ ان پڑھ اور امی ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نبی تھے۔ انکار کرو گے کہ نہیں؟ نبی تھے کہ ہاں تھے، ہم نے ان کو بھی کتاب دی تھی، لیکن کیا ہوا؟ اس میں اختلاف ہوا۔ آج بھی وہ کتاب اپنے پوری اس کہیے تفصیلات کے ساتھ کیوں باقی نہیں ہے؟ اس واسطے باقی نہیں کہ اس میں اختلاف ہوا، اختلاف کی نظر ہوگی وہ کتاب،
تو اختلاف کیا گیا. اب اگر اختلاف ہر جگہ برا ہے تو پھر اپنے اس اختلاف کو کیا کہو گے جو تم نے اپنے دین کے اندر کیا تھا؟ تو یہ ہے الزامی جواب. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، سو اس میں اختلاف کیا گیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر آپ کے رب کی بات پہلے سے طے ہوئی بھی نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کیا جا چکا ہوتا. وہ کیا ہے بات؟ وہ دو باتیں ہیں، دو میں سے ایک ہو سکتی ہے. ایک تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی حق اور باطل کا بالکل دو ٹوک فیصلہ دنیا میں نہیں کرتے. ہمیشہ کے واسطے حق اور باطل کا فیصلہ دنیا میں ہو جائے ایسا نہیں، بلکہ یہ فیصلہ تو ہونا ہے آخرت میں. دنیا میں ہر ایک کو موقع دیا جاتا ہے، اب سمجھ اب سمجھ اب سمجھ. ایک تو معنی یہ ہوئے. دوسرے معنی کیا ہیں؟ دوسرے جو چیز کہ تیرے رب کا فیصلہ اگر پہلے سے نہ ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد دنیا کے سارے انسانوں کو ایک دم کسی عذاب میں گرفتار کر کے اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کریں گے. سمجھ میں آیا کیوں؟ جس طرح سے پچھلی امتوں کو ہلاک کیا گیا. پچھلی امتیں ہر نبی کی ایک امت تھی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، ابراہیم علیہ السلام کی امت، لوط علیہ السلام کی امت، صالح علیہ السلام، ہر ایک کی امت تھی. نافرمانی کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا. آج ان میں تو کوئی باقی نہیں رہا. لوط علیہ السلام کی قوم میں کوئی باقی نہیں. صالح علیہ السلام کی نسل کی قوم کی نسل باقی نہیں. سوال یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کون ہے؟ صرف عرب والے نہیں، بلکہ ساری دنیا کے لوگ، ساری دنیا کے کالے اور گورے اور قیامت تک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اگر یہ فیصلہ ہوتا کہ جس طرح سے ہر نبی کی امت کو نافرمانی کی سزا میں دنیا میں ہلاک کر دیا، اسی طرح سے اس کو بھی کوئی بچتا ہی نہ دنیا میں، اس زمین پر. حالانکہ اللہ کا فیصلہ بھی یہ ہے کہ یہ زمین باقی رہنی ہے. سمجھ میں آیا؟ اس پر ابھی انسان رہنے ہیں، قیامت کا وقت ابھی نہیں آیا، وہ مقرر وقت. تو یہ بتلانا ہے کہ اگر تیرے رب کا فیصلہ پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا، یعنی قیامت کا جو وقت مقرر ہے وہ اگر نہ ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کبھی ہو چکا ہوتا، ان کی نافرمانیوں کی سزا دے دی جاتی. مگر اللہ کو بھی منظور ہے کہ یہ زمین باقی رہے، یہ دنیا باقی رہے، قیامت کا وقت مقرر ابھی نہیں آیا ہے. اس واسطے ان کو بھی مہلت دی جا رہی ہے اور دی جا رہی ہے. اچھی طرح سے سمجھ لیں اور جو کچھ کرنا وہ کر ڈالیں. یہ ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. یہ اس واسطے بتانا ہے کہ یوں نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہماری طرف سے تم کو اجازت ہے خوب کھول کھیل لو، بلکہ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک درجے میں غصے کا اظہار اور ایک درجے میں تنبیہ کرنا. کہ مثلا آپ کسی پر ناراض ہوں، کہیں ٹھیک ہے ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے ہم تم کو 2 دن کی اور مہلت دیتے ہیں، اس کے بعد ہمارا فیصلہ تمہارے سامنے آ جائے. کیا مطلب؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو 2 دن اور شرارت کر لے، تو 2 دن اور سرکشی کر لے؟ یہ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ تو بے وقوف تو اب بھی باز آ جا، ابھی 2 دن رہ گئے، ورنہ 2 دن کے بعد تو فیصلہ ہی ہو جائے گا. تو یہی بات یہاں اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں کہ تم اگر یہ انتظار کر رہے ہو کہ ہم نے دنیا میں کیوں فیصلہ نہیں کیا، تم بڑے بے وقوف ہو. بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں اس فیصلے کے واسطے، اس کے لیے تم کو تیار ہونا چاہیے تاکہ وہ جب وہ فیصلے کا وقت آئے گا پھر بچنے کی کوئی صورت نہ ہوگی. اگر وہ فیصلہ ہمارا نہ ہوتا تو آج ہی پتہ چل جاتا کہ بھئی کیا ہے حق اور کیا ہے باطل. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اسی لیے فرمایا یہ لوگ دراصل اس معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. کس معاملے میں؟ وہ فیصلہ کبھی نہیں ہوگا کہ جو حق و باطل سے الگ کر دے، یعنی قیامت میں حساب اور کتاب. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُم. اور فرمایا حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک ان میں سے تیرا رب ان کے عمل کا بدلہ پورا پورا دے گا. لَيُوَفِّيَنَّهُمْ وَفَّا یوفی کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو بھرپور طور پر کر دینا، پورا کر دینا. اسی سے وفات ہے. کسی کی وفات ہو گئی کیا مطلب؟ زندگی پوری ہو گئی. سمجھ 1 گھنٹہ نہ آگے نہ پیچھے، 1 منٹ کا بھی فرق نہیں، جو وقت اس کا مقرر تھا اسی پہ چلا گیا. اسی لیے اس کو وفات کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی قرآن حکیم میں لفظ وفات آیا ہے. اس سے لوگوں نے دھوکہ کھایا کہ وفات کے معنی جب انتقال کے ہیں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں کہ موت کے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہو گئی. یہ جو عیسائی ہیں جو اسی لفظ سے قرآن حکیم کے دلیل حاصل کرتے ہیں کہ دیکھیے قرآن شریف میں لفظ وفات آیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور وفات کہتے ہیں کسی کے موت کو، تو لہٰذا ان کے انتقال ہو گیا. حالانکہ اسلامی عقیدہ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ ان کا انتقال نہیں ہوا تھا. انتقال وہ ہمارے محاورے کے اعتبار سے کہ ان پر موت نہیں آئی تھی، ان کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا. یہ اسلام مسلمانوں کا عقیدہ ہے.
لیکن اس وفات کے کیا معنی وہاں؟ وہی جو ان کا ٹائم مقرر تھا اس دنیا میں ایک ٹرم میں رہنے کا، وہ وقت پورا ہو گیا، اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا. لیکن اس پورا اٹھانے کے یہ معنی متعین طور پر یہ ہرگز نہیں ہے کہ صاحب ان کو پر موت طاری ہو گئی. ان کا وہ ٹرم پورا ہو گیا جس ٹرم کے لیے ان کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، ان کو اٹھا لیا. اب اٹھایا کیسے وہ مسئلہ الگ ہے، اس کو قرآن پاک کی دوسری آیت نے واضح کیا. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فرمایا کہ نہ انہوں نے ان کو قتل کیا نہ انہوں نے سولی دی، بلکہ معاملہ ان کے اوپر کنفیوز کر دیا گیا. ان کے یہ شبہ کے معنی آتے ہیں بات واضح نہ ہونا، ان پر بات واضح نہیں ہے، کچھ گڑبڑ ہو گئی ان کے سمجھنے میں. شبہ لہم، تو وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ